بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر قاسم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود ڈاکٹر قاسم علی۔ آج ہم ایف ایس سی کے 5 ایڈیم جو ہے وہ کریں گے، جو ہمارا ایڈیم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو پہلا ہے اے جیل برڈ، معنی اس کا ہے اے پریزنر، این انمیٹ، اے کنوکٹ۔ ان کا معنی بنتا ہے ایک قیدی، ایک داخل شخص جو جیل کے اندر داخل ہو۔ ایک کنوکٹ ایک مجرم جس نے کوئی جرم کیا ہو۔ پھر اور اس کے معنی ہیں اے ہیبیچول کرمنل، ایک عادی مجرم، سم ون ود مور دین ون ایکسپیرینس آف پریزن ایز این انمیٹ، ایک ایسا شخص جو جیل کے اندر ایک سے زیادہ مرتبہ رہ چکا ہو۔ اوریجن اس کا بہت ہی دلچسپ ہے۔ اگر ہم اس کے اوریجن کی طرف جاتے ہیں تو جیل برڈ جو ہے شروع میں جیول برڈ کے طور پہ وہ لفظ استعمال ہوتا رہا اور بعد میں یہ لفظ جیل برڈ بنا۔ کین بی ٹریسڈ بیک ایٹ لیسٹ ٹو میڈیویل انگلینڈ ویئر کنوکٹس ور آفن ٹائمز لاکڈ in iron cages that were then suspended several feet above the ground۔ یعنی کہ مڈیویل انگلینڈ میں وہ کہتا اگر ہم دیکھیں تو مجرموں کو، جو عادی مجرم ہوتے تھے، انہیں جس طرح پرندوں کے پنجرے ہیں اس طرح کے پنجروں میں بند کر کے انہیں لٹکا دیا جاتا تھا۔ میں نے ایک پرانی تصویر لی ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مجرم ہے، اسے ایک جیل نما پنجرہ ہے، اس میں بند کیا ہے اور اسے لٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر یہ مینشن جو ہوا ہے کتاب میں، اگر وہ ہم دیکھیں، the earliest published mention of prisoners as jail birds that I could find dates back to the Spanish Inquisition, where record shows that in 1647 a jail bird imprisoned in Valladolid provided information to his jailers of an alleged secret congregation in Ciudad Real۔ Ciudad Real کا مطلب ہے شاہی شہر، اور ویلاڈولڈ جو ہے وہ میونسپلٹی ہے اسپینش میں۔ 1647 میں ایک شخص ہے یا وہاں کے جو قیدی ہیں وہ اپنے راز جو تھے وہ دوسرے قیدیوں کو بتاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ان کو پنجروں میں بند کر دیا گیا اور ان کو لٹکایا گیا اور وہ جیل برڈ جو ہے وہ کہلانے لگے۔ اگزامپل اس کی پہلی ہے آفٹر گوئنگ ٹو پریزن فار سیلنگ ڈرگز سیورل ٹائمز the repeat offender earned a reputation as a jail bird۔ کئی مرتبہ منشیات بیچنے کے جرم میں اندر جانے والا یعنی جیل میں جانے والا جو شخص تھا اس نے جیل برڈ کا جو لقب تھا وہ حاصل کر لیا۔ repeat offender کا مطلب ہوتا ہے بار بار جرم کرنے والا۔ A jail bird may have trouble finding a job due to his past criminal record۔ ایک عادی مجرم جو ہے وہ اپنے ماضی کے بہت سارے جو مجرمانہ ریکارڈ ہے اس کی وجہ سے ملازمت حاصل کرنے میں اسے مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ He was also a black radical and a jail bird۔ وہ ایک سیاہ قوم پرست اور جیل برڈ یعنی کہ عادی مجرم تھا۔ His father is a jail bird۔ اس کا باپ جو ہے وہ جیل برڈ یعنی کہ عادی مجرم ہے۔ A jail bird is not afraid of going to prison۔ ایک جو عادی مجرم ہے وہ جیل میں جانے سے کبھی بھی نہیں گھبراتا۔ اگلا ایڈیم ہے اے مین آف پارٹس، معنی اس کا ہے اے مین آف مینی ٹیلنٹس، ایک شخص جس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوں۔ اے ٹیلنٹڈ اور گفٹڈ مین، ایک ذہین اور خداداد صلاحیت رکھنے والا شخص۔ اے مین آف نوٹیبل انڈومنٹس اور کیپیسٹی، ایک شخص جس کی نوٹیبل کا مطلب ہوتا ہے واضح، بہت زیادہ، انڈومنٹس اور کیپیسٹی جس میں بہت زیادہ خوبیاں ہوں، واضح خوبیاں ہوں۔ اے مین ہو از ٹیلنٹڈ ان ملٹیپل ایریاز آف لائف، ایک شخص جو زندگی کے بہت سارے شعبوں میں ذہانت رکھتا ہو، ذہین ہو یا خوبیاں رکھتا ہو۔ اس کا اوریجن جو ہے آرکیک پیریڈ میں اگر ہم چلے جائیں، جو گریک دور تھا، یہ 600 to 480 BC کا دور ہے۔ وہاں پہ یہ میں نے ایک تصویر لی ہے، وہاں پہ نا لوگ بہت زیادہ آپ کہیں کہ آرٹسٹ تھے اور وہ جدت کی طرف جا رہے تھے، ہنر سیکھتے تھے، ان کے اندر صلاحیت تھی، ذہین تھے۔ دور ہی ایسا تھا جس میں ہر شخص کافی کام جو ہے وہ کرنے کے قابل تھا۔ تو آرکیک پیریڈ میں جو لفظ پارٹ ہے اگر ہم اس کا معنی دیکھتے ہیں، وہ میں نے لکھا ہے پرسنل کوالٹی اور ایٹریبیوٹ۔ پارٹ کا معنی تھا انسان جو ہے اس کی اپنی پرسنل خوبی یا ایک ایسی صفت جو نیچرل بھی ہو سکتی ہے، ایکیورڈ حاصل کی ہوئی، جو محنت سے حاصل کی ہو وہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو پارٹ کا معنی خوبی تھا، صلاحیت تھا۔ تو اگر کسی شخص کے اندر ایک سے زیادہ خوبیاں ہوتی تھی تو اس کے لیے وہ آرکیک پیریڈ میں لفظ استعمال کرتے تھے اے مین آف پارٹس۔ آگے ہم دیکھتے ہیں the phrase saw much use in the 17th and 18th century in Europe, especially in the England۔ Two things، یہ کہاوت ہے، two things go to the making up of a minister
natural parts, that he be not a fool, cured parts, that he be learned in the languages। अब लिखा ये है कि 17वीं सदी में और 18वीं सदी में यूरोप में ये वाला जो फ्रेज था, ए मैन ऑफ पार्ट्स, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था और ख़ास तौर पे ये इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। और ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता था जो ज़हीन फ़तीन थे और एक से ज़्यादा काम करने की सलाहियत रखते थे। अब यहाँ पे एक कहावत है और उसका तर्जुमा मैं कर देता हूँ कि किसी शख्स के मिनिस्टर बनने के लिए दो चीज़ों का बहुत ज़रूरी है। पहली है उसकी कुदरती सलाहियतें, यानी कि वो पागल ना हो, बेवकूफ़ ना हो, अहमक ना हो, और दूसरा है जो उसने हासिल की हो, दैट ही बी लर्नड इन द लैंग्वेजेस, उसने ज़ुबानें सीखी हों मुख्तलिफ़ किस्म की, जैसे हम अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखते हैं या कोई और ज़ुबान सीखते हैं तो उसने दूसरी ज़ुबानें जो हैं वो सीख रखी हों। पहला इसका सेंटेंस एग्जाम्पल है वो है द कायदे आज़म वाज अ मैन ऑफ पार्ट्स, कायदे आज़म बहुत ही काबिल शख्स थे। नमरा इज सच अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट एंड आथर, शी इज़ ट्रूली अ मैन ऑफ पार्ट्स। नमरा बहुत ज़्यादा ज़हीन आर्टिस्ट और आथर यानी कि लिखारी है और वो हकीकत में एक खूबियों से भरी हुई औरत है। शी इज़ अ मैन ऑफ पार्ट्स, यहाँ पे मैन ऑफ पार्ट्स नहीं, यहाँ पे विमेन ऑफ पार्ट्स जो है वो लड़की के लिए आएगा। माई ग्रैंड फादर वॉज अ मैन ऑफ मैनी पार्ट्स, मेरे जो दादा अबू हैं वो मैन ऑफ मैनी पार्ट्स हैं। ए टैलेंटेड म्यूजिशियन, एक ज़हीन मौसीकार। ए गुड कुक एंड नॉट अ बैड पेंटर, और वो पेंटर भी हैं। ए मैन ऑफ स्ट्रीट, आम आदमी, गली में रहने वाला शख्स। तर्जमा इसका अगर हम देखते हैं, एन ऑर्डिनरी एंड एवरेज पर्सन, एक आम सा शख्स। द पॉलिटिकल ओपिनियंस ऑफ द मैन इन द स्ट्रीट, ये लफ्ज़ दी ए मैन ऑफ द स्ट्रीट आम तौर पे जब हमने किसी की सियासत के हवाले से राय को बताना हो तो इस्तेमाल करते हैं। ये सीधा सीधा इसका मानी यही है कि जो आम लोग होते हैं, हम गली बाज़ारों में जाएं तो जो आम लोग हैं, जो कोई ख़ास फौजी नहीं हैं या ओहदों पे नहीं हैं, जो आम लोग हैं उनके बारे में ए मैन ऑफ द स्ट्रीट लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और अगर इसके ओरिजिन को हम देखते हैं तो 18वीं सदी में, वैसे 18वीं सदी से पहले ये कम इस्तेमाल होता था, लेकिन 18वीं सदी में आके ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। और ये उस वक्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हुआ है जब आम पब्लिक को भी वोट डालने का हक दे दिया गया था। केम इनटू यूज़ इन अर्ली 1800s व्हेन द वोट्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स बिगेन टू इन्फ्लुएंस पब्लिक अफेयर्स। टुडे इट इज़ यूज्ड स्पेशली इन द न्यूज़ मीडिया टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ इलेक्शंस। अब आमतौर पे सिर्फ खबरों के अंदर मीडिया में एंकर पर्सन जो है वो जो ओपिनियन है किसी भी पार्टी के हवाले से देनी हो, उसकी पेशन गोई करनी हो तो फिर ए मैन ऑफ स्ट्रीट ईडियम इस्तेमाल करते हैं। ये हकीकी मानों में जैसे हम कह सकते हैं ए मैन ऑफ द स्ट्रीट, तब इस तरह इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, हम अगर देखें चार्ल्स फुल्के ग्रीवाइल यूज्ड सार्कास्टिकली इन हिज मेमोइर्स 1831, जब मेंशन हुआ है तो 1831 में। मैंने ऊपर किताब का नाम आपको बताया है कि जिस शख्स ने लिखी, उसके जो मेमोइर्स थे चार्ल्स के, उसमें उसने 1831 में लिखा, Knowing as the man in the street always does the greatest secrets of the king। ये उसने तंज़िया तौर पे बात बयान की है कि जो आम आदमी है उसके हालात के बारे में जानना ये बादशाहों के अजीम तरीन राजों में से एक है। यहाँ पे तस्वीर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं तस्वीर में लड़ रहे हैं। ये आर्केक पीरियड में जो ग्रीक दौर में लड़ने वाले लोग हैं वो दिखाए गए हैं। असल में ऐसे है कि जब भी किसी बादशाह के खिलाफ कोई दूसरा बादशाह हमला करना चाहता था उसकी रियासत पर, तो वो आम लोगों में जाके वो पूछता था कि जो आम लोग हैं वो अपने बादशाह के बारे में किस तरह की राय रखते हैं। उनकी आरा की रोशनी में वो सोचता था कि मैंने इस सल्तनत पे हमला करना है या नहीं करना। अगर तो ज़्यादा आवाम अपने बादशाह के ख़िलाफ़ होती तो वो समझ जाता कि मुझे इसके ऊपर हमला करके फ़तेह हासिल करना आसान है, लेकिन अगर उसकी राया उससे खुश होती और उसकी आवाम उससे नाराज़ ना होती तो वो समझ जाता कि मेरे लिए हमला करके फ़तेह हासिल करना बड़ा मुश्किल काम है। पहली इसकी मिसाल है, जनरली स्पीकिंग पॉलिटिशियंस आर रेयरली कंसर्न्ड विद द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द मैन इन द स्ट्रीट। आम तौर पे अगर बात की जाए तो जो सियासतदान हैं उन्हें जो आम लोग हैं उनकी ज़रूरियात और उनकी दिलचस्पी से कोई भी लगाव नहीं होता। द मैन इन द स्ट्रीट इज़ वरीड अबाउट द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन। जो आम इंसान है वो जो मौजूदा मुआशी हालात हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। द मैन इन द स्ट्रीट हैज़ लिटिल इंटरेस्ट इन द लिटरेचर। जो आम आदमी है उसकी अदब के साथ कोई भी, लिटरेचर के साथ कोई भी दिलचस्पी नहीं होती। अगला इडियम है ए मैन ऑफ द स्ट्रा। मानी इसका है ए वीक पर्सन, एक कमज़ोर शख्स। विदाउट मनी पुअर, एक गरीब शख्स जिसके पास पैसा
نہ ہو. A man of straw is a man whose character is weak and who lacks definite beliefs. ایک ایسا شخص جس کا کردار کمزور ہو اور جس کے عقائد جو ہیں وہ اتنے مضبوط نہ ہو. ایسا شخص جو نو نہ کہہ سکتا ہو، کسی کام کے لیے نہیں نہ کہہ سکتا ہو. آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ جو اپنی رائے کے لحاظ سے بھی کمزور ہو، جو طاقت کے لحاظ سے بھی کمزور ہو، اس کے لیے ہم اے مین آف اسٹرا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اوریجن اس کا بڑا دلچسپ ہے. A sham, a dummy like a scarecrow or any image stuffed with straw. یعنی کہ کوئی بھی دھوکے والی چیز، اگر آپ گاؤں میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو کھیتوں کے اندر بہت سارے، جو میں نے تصویر میں آپ کو دکھائے ہیں، لوگوں نے کھڑے کیے ہوتے ہیں، یعنی کہ اسٹرا لے کے بہت سارا آپ بوسا لے کے اس کے اوپر کپڑا وغیرہ چڑھا کے یا قمیض پہنا کے اسے ایک شخص کی شکل جو ہے، ایک آدمی کی شکل دے دی جاتی ہے. یہ پرندوں کے لیے دھوکہ ہے تاکہ وہ اس سے خوف زدہ ہو کے وہ اڑ جائیں. اے شام آرگومنٹ، ایک کمزور دھوکے والا آرگومنٹ. یہ عام طور پہ اسی سے اے مین آف اسٹرا ہی کے لیے آگے جا کے میں بتاؤں گا کہ کیسے اس کے ساتھ وہ لنک کرتا ہے. کہ پہلے وقتوں میں ایسے تھا انگلینڈ میں، جو وکیل تھے اگر شروع میں آ کے وہ بہت جاندار تقریر کرتے یا دلائل پیش کرتے، لیکن آخر پہ جا کے وہ اتنی احمقانہ سی باتیں کرتے کہ وہ مکمل طور پہ یا فوراً یا جلدی ہار جاتے، تو لوگ ان کے لیے شام آرگومنٹ استعمال کرتے یا اسٹرا آرگومنٹ کا لفظ استعمال کرتے. اس کا مطلب یہ ہوتا کہ کھوکھلی باتیں یا جھوٹی باتیں یا کمزور دلائل. یہیں سے جو آئیڈیا ہے آگے نکلتا ہے اور اس کو میں پڑھ دیتا ہوں. دی آئیڈیا آف اے مین آف اسٹرا being without money seems to have been first recorded in 1823 by John B, who listed the phrase in his dictionary of the turf man of straw. اور مانی اس کا اس نے لکھا ہے bill acceptor without property no assets. اچھا، ہم اس کے بہت سارے معنی پڑھ کے آئے تھے. ہم نے پڑھا تھا کہ اے مین آف اسٹرا کا معنی کمزور شخص ہے یا کردار کے لحاظ سے یا غریب شخص ہے. اب جو غریب والا اس کا معنی ہے، یہ اس نے بیان کیا ہے کہ جون بی نے 1823 عیسوی میں اپنی ایک کتاب جو لغت تھی یا ڈکشنری تھی، اس کے اندر مین آف اسٹرا کا معنی کمزور آدمی لکھا ہے، اور وہیں سے لوگوں نے یا غریب شخص لکھا ہے. ایسا شخص جس کے پاس کوئی پراپرٹی نہ ہو، جس کے پاس کوئی جائیداد نہ ہو، تو لوگوں نے وہیں سے اس ایڈیم کو غریب شخص کے لیے بھی یہ مین آف اسٹرا استعمال کرنا شروع کر دیا. آپ اس کا ویسے ترجمہ کریں تو ایک کنگلا شخص جس کے پاس کچھ نہ ہو. پہلی مثال اس کی ہے، شی تھاٹ ہی واز اسٹرانگ اینڈ آنیسٹ but he turned out to be nothing more than a man of straw. وہ لڑکی سمجھی کہ جو شخص ہے وہ مضبوط اور ایماندار ہے، لیکن وہ بیکار شخص کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. A man of straw cannot easily live his life. ایک بدحال شخص a man of straw کبھی بھی اچھی زندگی نہیں گزار سکتا. The party is run by of men of straw without guts اینڈ وداؤٹ پرنسپلس. جو پارٹی ہے، یہاں پولیٹیکل پارٹی سے مراد کہا جا رہا ہے کہ یہ مین آف اسٹرا سے بنی پڑی ہے، یعنی یہ کھوکھلے لوگوں سے، ایسے لوگ جن کا کردار اچھا نہ ہو، ان سے یہ چلائی جا رہی ہے، اور اس کے نہ کوئی اصول ہیں اور نہ ہی ان کے اندر کوئی قابلیت ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی فرائٹنڈ آف ہم، ہی از اے مین آف اسٹرا. آپ کو اس شخص سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کھوکھلا شخص ہے، وہ مین آف اسٹرا ہے. اگلا ہمارا ایڈیم ہے اے نیئر مس. نیئر مس کا معنی ہے اے نیئر کولیجن. نیئر کولیجن کا مطلب ہے کہ ایک بہت قریب سے ٹکراؤ ہوتے ہوتے بچا ہو. اے نیرولی اوائڈڈ کولیجن اور ادر ایکسیڈنٹ، کوئی بھی حادثہ جو بالکل ہونے والا تھا اور وہ بچ گیا. اے سچویشن ان وچ ڈینجر اور پرابلمز آر بیئرلی اوائڈڈ. ایسی حالت یہاں پہ جو خطرات ہیں، یہاں پہ جو مسائل ہیں، ان کو بڑی مشکل سے آپ ان سے بچے ہوں. اے سچویشن ان وچ این ایکسیڈنٹ یوزلی انوالونگ ٹو موونگ آبجیکٹس از اونلی جسٹ اوائڈڈ. ایک ایسی حالت جس کے اندر جو حادثہ ہے، جس میں دو حرکت کرنے والی اشیاء، ٹو موونگ آبجیکٹ، جیسے دو بسز، دو گاڑیاں یا دو ایروپلین، اگر وہ آپس میں ٹکراتے ٹکراتے بچ گئی ہوں، یا ایک شخص پیدل جا رہا ہو، پیچھے سے بائک والا آ رہا ہو اور وہ ٹکرانے سے بچ گئے ہوں، تو وہاں پہ ہم نیئر مس کا استعمال کرتے ہیں. اگر آپ تصویر میں دیکھیں تو پہلے ایک ان سیف کنڈیشن دکھائی گئی ہے، پھر اس کا ان سیف ایکٹ ہے کہ اس کو وہ موو کرواتا ہے یا اس کے نیچے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہاں اوپر سے چیزیں گرتی ہیں اور وہ بڑی مشکل سے بچتا ہے، اور وہ حادثہ جو ہے اس میں وہ محفوظ رہتا ہے. ایسے سچویشن کے لیے ہم نیئر مس جو ہے اس کا ایڈیم استعمال کرتے ہیں. اس کا اوریجن اگر آپ دیکھیں تو جنگ عظیم دوم میں 1939 میں اے میسو اپ سرج فرام دی سٹارٹ آف دا سیکنڈ ورلڈ وار ان 1939. یعنی اے میسو اپ سرج کا مطلب ہے کہ اس کا استعمال 1939 میں جنگ عظیم دوم میں
بہت زیادہ استعمال ہوا. اور اے نیئر مس واز اے ٹیکنیکل ٹرم آف دا ملٹری to identify a bomb or shell that missed the target but which exploded close enough to it to cause significant damage. After the war, the term continued in the widespread use but lost the implication that the damage had been caused. اب اس میں یہ لکھا ہے کہ جنگ عظیم دوم میں 1939 میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوا، اور یہ ملٹری کی ٹرم تھی جس میں جو چیز جیسے بمب ہے، شیل ہے، کوئی چیز ماری جاتی تھی تو وہ اپنے نشانے پہ لگنے کی بجائے بالکل قریب گرتی تھی، اور وہ قریب گرنے کے بعد وہ بہت سارا نقصان کرتی تھی. جانی نقصان نہیں ہوتا ہوگا، لیکن جیسے کسی گاڑی کے قریب ہے تو گاڑی تباہ ہو گئی، کسی آپ کہیں کہ براک یا کسی گھر کے قریب یا کسی بھی جگہ جس کو وہ نشانہ بنا رہے تھے اس کے اتنا قریب گری کہ اس نے تباہی تو مچائی، لیکن جو فوجی تھے یا انسانی جانیں تھیں کہ ان کی ہلاکتیں نہ ہو سکیں وہ بچ گئیں. ایسی چیز کے لیے یا ایسے بوم کے لیے، ایسے شیل کے لیے نیئر مس کا استعمال کیا جاتا تھا. اب اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ قریب ترین گزرے گی، وہ بہت زیادہ ڈیمیج نہیں کرے گی لیکن ڈیمیج کرے گی. پھر کیا ہوا کہ یہ جنگ میں استعمال ہوتا تھا، جنگ کے بعد یہ ایسے ہی ٹرم استعمال ہوتی رہی لٹریچر میں، اور لوگ یہ بھول گئے جو ڈیمیج ہے اس کو ہم نے ساتھ بیان کرنا ہے. عام طور پہ اس میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی موٹر سائیکل ٹکرایا، آپ کو ہلکی پھلکی خراشیاں یعنی ڈیمیج تو ہوا ہے لیکن زندگی بچ گئی یا ہڈی جو ہے وہ ٹوٹنے سے بچ گئی. اس کے لیے اگر کوئی بھی ڈیمیج نہ ہوا ہو، کوئی بھی نقصان نہ ہوا ہو، تو بھی ہم نیئر مس جو ہے اس کا ایڈیم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. پہلی مثال ہے نیئر مس ود ڈیتھ prompted him to give up sky diving، یعنی کہ جو سکائی ڈائیور ہے اس کو ایسا حادثہ پیش آیا کہ وہ موت سے بال بال بچا. اب نیئر مس کا معنی یہاں ہم بال بال بچنا اردو میں استعمال کریں گے، تو اس نے سکائی ڈائیو جو ہے اس کو گیو اپ یعنی ترک کر دیا. The two aircrafts came very close to each other. It was a near miss. دو ایئر کرافٹ اتنے قریب آئے کہ یہ نیئر مس تھا، یعنی وہ بہت مشکل سے بچے. دی ہارس kept having a near miss in every race so she decided to sell it. جو گھوڑے تھے وہ ریس میں نیئر مس کے قریب سے بچتے تھے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ جو جیت ہے اس کے قریب قریب رہتے تھے، جیت نہیں پاتے تھے، اور اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو میں بیچ دیتا. آفٹر ایئرز آف نیئر مسز، بہت زیادہ ناکامیوں کے بعد، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نیئر مس کا مطلب ہے ناکامی، یعنی کہ آپ کامیابی کے بالکل قریب ہو کے واپس آئیں. دا ٹیم ہیز فائنلی ون اے چیمپئن شپ، ٹیم جو ہے اس نے آخر طور پہ جو چیمپئن شپ ہے اس کو جیت لیا ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگلے لیسن تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.